السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس پر چلنے والا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا اور اس کو پہنچانے میں سب سے زیادہ قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دی، جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مقدس گروہ نے دین کی آبیاری کے لیے اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن جس سے جو بن پایا وہ اس نے اپنی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر کیا۔ اس مقدس گروہ کا ایک عظیم ترین فرد کہ جس نے اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا، اور پھر جب اسلام کو ان کی جان کی قربانی کی بھی ضرورت پڑی تو بڑے ہی استقلال اور سبق کے ساتھ اپنے جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا تاکہ کسی طرح امت مسلمہ میں جو اختلاف ہے اس سے بچ جائے۔ نام و نسب اور خاندان۔ عثمان نام، عبداللہ کنیت، ذوالنورین لقب، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ والد کی طرف سے پورا سلسلہ نسب یہ ہے: عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدالمناف بن قصی القرشی۔ اسی طرح سیدنا عثمان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک ان کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا خاندان نہایت ہی شرافت، ریاست اور غزوات کے لحاظ سے عرب میں نہایت ممتاز تھا، اور بنو ہاشم کے سوا دوسرا کوئی خاندان ان کا ہمسر نہیں تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ واقع فیل کے 6 سال یعنی ہجرت نبوی سے 47 برس قبل پیدا ہوئے۔ آپ نے بچپن ہی سے اہل عرب کے خلاف اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، اور جوانی کا آغاز جب ہوا تو تجارت اور کاروبار میں مشغول ہوئے، اور اپنی صداقت اور دیانت اور راست بازی کے باعث غیر معمولی فروغ حاصل کیا۔ سیدنا عثمان 34 سال کے تھے جب مکہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی۔ آپ کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطری عفت، پارسائی، دیانتداری اور راست بازی کے باعث اس داعی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ اور اشاعت کو اپنا نصب العین بنا لیا، اور اپنے دوستوں میں تلقین اور ہدایت کا جو کام تھا وہ شروع کر دیا۔ دور جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان کا کافی میل جول تھا، اور اکثر نہایت مخلصانہ صحبت رہتی تھی۔ ایک روز وہ حسب معمول سیدنا ابوبکر صدیق کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی وہ دونوں جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدنا عثمان کو دیکھ کر فرمایا: عثمان، اللہ تعالیٰ کی جنت قبول کر، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ زبان نبوت کے ان سادہ اور صاف جملوں میں اللہ جانے کیا تاثیر رکھی گئی تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا عثمان کو جو شرف حاصل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور خود ان کے چچا نے ان کو باندھ کر مارا۔ عزیز و اقارب نے قطع تعلقی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ سخت گیری اور جفاکاری اس طرح بڑھ گئی کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی، اور بالآخر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اپنی اہلیہ کو لے کر ملک حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثمان ابراہیم خلیل اللہ کے بعد پہلا شخص ہے کہ
کہ جس نے دین کی وجہ سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر بار چھوڑا ہے۔ ہجرت حبشہ کے بعد جب دوبارہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا تو سیدنا عثمان نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے، جو کہ بڑے ہی فضل کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت پہلے کے تمام قسم کے گناہوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ اس حیثیت سے بھی سیدنا عثمان کو ایک عظیم مقام حاصل ہے کہ کیونکہ انہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، جبکہ یہ شرف بہت کم صحابہ کو حاصل ہوا کہ مدینہ کی زندگی مکہ کی زندگی سے مختلف تھی، اس لیے کہ یہاں اسلام محکوم نہیں بلکہ آزاد تھا، لیکن یہاں کچھ پریشانیاں تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مکہ والوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت پر یہود کا کنٹرول تھا۔ یہودی اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا جو پروگرام بنا رکھا تھا، اس پروگرام کے تحت یہودیوں نے انصار صحابہ کو نوکریوں سے نکال دیا، جس سے انصار کی معیشت انتہائی کمزور ہو گئی، اور پھر اوپر سے مہاجرین کا بوجھ بھی۔ اس پر ایک اور مشکل بھی کہ یہودیوں نے بحر روما کا پانی انتہائی مہنگا کر دیا، جو عام مسلمانوں کی پہنچ سے بہت دور تھا، اور پانی کا بھی بس یہی ایک کنواں تھا، اس کے علاوہ پانی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ کیونکہ پانی پینے کے لائق اسی کنویں کا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو بہت پریشان ہوئے، اور صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ جو کوئی اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے خریدے گا تو اللہ اس کو اس کے بدلے جنت عطا کریں گے۔ تو سیدنا عثمان نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہا، لیکن یہودی جو کنویں کا مالک تھا اس کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہودی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے عادی ہیں۔ بڑی کوشش کے بعد یہودی صرف آدھا حق فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ سیدنا عثمان نے 12,000 درہم میں آدھا کنواں خریدا، اور یہ شرط قرار پائی کہ ایک دن سیدنا عثمان کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے یہ کنواں مخصوص رہے گا۔ جس روز سیدنا عثمان کی باری ہوتی تو اس دن مسلمان اس طرح پانی بھر کر رکھ لیتے کہ وہ 2 دن کے لیے کافی ہوتا۔ یہودی نے جب دیکھا کہ اب اسے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ باقی کا جو نصف کنواں تھا اس کو بھی فروخت کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ سیدنا عثمان نے 8,000 درہم میں اس کو بھی خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی، سیدنا عثمان اس میں ایک اتفاقی حادثے کے باعث شریک نہیں ہو سکے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار ہو گئی تھیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ تم کو شرکت کا اجر اور مال غنیمت کا حصہ دونوں ملے گا، اور خود 317 صحابیوں کو ساتھ لے کر بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ رقیہ کا یہ مرض در حقیقت موت کا ایک پیغام تھا۔ مرض روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں ہی چند روز بعد آپ وفات پا گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی، اور چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے آپ کو چھوڑا، جس کے باعث وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مجاہد قرار دیا، اور بدر کے مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر حصہ بھی ان کو عطا کیا، اور اجر و ثواب کی بھی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سے ان کا نکاح کر دیا، اور خاندان رسالت سے دوبارہ ان کا تعلق قائم ہو۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی پیغمبر کے حصے میں امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہوا جو سیدنا عثمان کو حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے یہی لکھا تھا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ اسی کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اور اسی فضل کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو مکہ سفیر بنا کر بھیجا۔
جب مکہ پہنچے تو کفار قریش نے ان کو روک لیا اور سخت نگرانی قائم کر دی کہ وہ واپس نہ جانے پائیں۔ جب کئی دن گزر گئے اور سیدنا عثمان کا کوئی حال معلوم نہیں ہوا تو مسلمانوں کو سخت تردد ہوا کہ اس بات پر افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو سیدنا عثمان کے خون کے انتقام کے لیے صحابہ کرام سے، جو تعداد میں 1400 تھے، ایک درخت کے نیچے بیعت لی اور سیدنا عثمان کی طرف سے خود اپنے دست مبارک پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت لی۔ یہ سیدنا عثمان کے لیے وہ شرف ہے جو ان کے علاوہ اور کسی کے حصے میں نہیں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 1400 کے قریب صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بھی سیدنا عثمان ہی بنے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ان سے بیعت لی گئی تھی۔ اللہ رب العزت کو وہ بیعت کرنے والے اتنے پسند آئے کہ سب کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی کو واجب کر دیا۔ یہ سب سیدنا عثمان کی وجہ سے ہوا، جو کہ ان کے لیے ایک بڑا فضل ہے۔ ایک مرتبہ ایک خارجی نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ سیدنا عثمان نے بیعت رضوان نہیں کی؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، عثمان اس وقت موجود نہیں تھے، مگر اس ہاتھ نے ان کی طرف سے قائم مقامی کی جس سے بہتر اور کوئی ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن در حقیقت یہ بیعت تو سیدنا عثمان ہی کے خون کے انتقام کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ آخر میں مشرکین نے مسلمانوں کے جوش سے خوف کھا کر صلح کر لی اور سیدنا عثمان کو چھوڑ دیا۔ 7 ہجری میں معرکہ خیبر پیش آیا، پھر 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ اسی سال حوازن کی جنگ ہوئی اور سیدنا عثمان ان تمام معرکوں میں شریک تھے۔ 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ کیسر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، جس کو روکنا بہت ضروری تھا، لیکن وہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی تنگی کا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سخت تشویش ہوئی اور اپنے صحابہ کو جنگی سامان کے لیے مدد کرنے کی ترغیب دی۔ اکثر لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ سیدنا عثمان ایک تاجر تھے اور اس زمانے میں ان کا تجارتی قافلہ شام سے کافی نفع کے ساتھ واپس آیا، اس لیے انہوں نے 1/3 فوج کے لیے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے۔ سیدنا عثمان نے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے سامان مہیا کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کے لیے ایک ایک تسمہ تک ان کے روپے سے خریدا گیا۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رسد کے لیے 1000 دینار پیش کیے۔ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم اس فیاضی سے اس قدر خوش تھے کہ اشرفیوں کو دست مبارک سے اچھالتے اور فرماتے، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سیدنا عثمان کی دین کے لیے خدمات ہی اتنی ہیں کہ جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلائی اور فرمایا کہ جو شخص مسجد کی توسیع کر دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں بھی سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یہ کام بھی میں کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جیب سے زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کی۔ آج بھی مسجد نبوی سیدنا عثمان کی سخاوت کی زندہ تصویر بنی ہوئی ہے کہ جو سیدنا عثمان کی سخاوت کی یاد دلاتی ہے۔ انہی خدمات کی وجہ سے دربار نبی میں سیدنا عثمان کو خاص مقام حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کی قدر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو عثمان کو گالی دیتا تھا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ غور کیجئے کہ سیدنا عثمان کے مقام پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عثمان کا خیال کرتے ہیں، اور جو عثمان کو گالی دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن آج عجیب حالت ہے، مسلمان بھی ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کو برائیاں بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کی قربانیوں کا حق تو یہ تھا کہ ان کے شکر گزار بنتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے، کیونکہ یہ انہی کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔
سیدنا عثمان کو امت نے اپنا پیشوا اور امام بنایا تھا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا عثمان ایک عظیم انسان ہے۔ سیدنا عمر نے 10 برس خلافت کے بعد 23 ہجری میں سفر آخرت اختیار کیا۔ مرض الموت میں لوگوں کے اصرار پر آپ نے 6 آدمیوں کو نامزد کیا: سیدنا علی، سیدنا عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، اور ساتھ میں یہ بھی تاکید کی کہ 3 دن کے اندر انتخاب کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم کی تدفین کے بعد انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا اور 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی، اور لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آخر تیسرے دن سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے یہ تجویز دی کہ خلافت کو 3 آدمیوں کے اندر محدود کر دینا چاہیے، جو اپنے خیال میں جس کو مستحق سمجھتا ہو اس کا نام لے۔ سیدنا زبیر نے حضرت علی کا نام لیا، سیدنا سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، اور سیدنا طلحہ نے سیدنا عثمان کو پیش کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ 2 آدمیوں پر منحصر ہے۔ ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت کے شیخین کی پابندی کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد علیحدہ سیدنا علی اور عثمان سے کہا گیا اور آپ دونوں اس کا فیصلہ کریں۔ سیدنا عثمان کو امت نے اپنا پیشوا اور امام بنایا تھا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا عثمان ایک عظیم انسان ہے۔ سیدنا عمر نے 10 برس خلافت کے بعد 23 ہجری میں سفر آخرت اختیار کیا۔ مرض الموت میں لوگوں کے اصرار پر آپ نے 6 آدمیوں کو نامزد کیا: سیدنا علی، سیدنا عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، اور ساتھ میں یہ بھی تاکید کی کہ 3 دن کے اندر انتخاب کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم کی تدفین کے بعد انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا اور 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی، اور لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آخر تیسرے دن سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے یہ تجویز دی کہ خلافت کو 3 آدمیوں کے اندر محدود کر دینا چاہیے، جو اپنے خیال میں جس کو مستحق سمجھتا ہو اس کا نام لے۔ سیدنا زبیر نے حضرت علی کا نام لیا، سیدنا سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، اور سیدنا طلحہ نے سیدنا عثمان کو پیش کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ 2 آدمیوں پر منحصر ہے۔ ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت کے شیخین کی پابندی کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد علیحدہ سیدنا علی اور عثمان سے کہا کہ آپ دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس پر دونوں نے رضامندی کی۔ بعد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ایک مختصر لیکن مؤثر تقریر کے بعد سیدنا عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خلافت کے مسند پر فائز ہونے کے بعد تقریباً 1 سال تک سیدنا عمر کے نظم و نسق میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، بلکہ سیدنا عمر کے طریقہ حکومت کے مطابق ہی حکومت کرتے رہے۔ لیکن خلیفہ سابق کی وصیت کے مطابق سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی جگہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا مقرر کر دیا گیا۔ یہ پہلی تقریر تھی جو خلیفہ ثالث کے ہاتھوں ہوئی۔ عموماً یہ بات معروف ہے کہ سیدنا عمر سے بڑے کوئی حکمران نہیں تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عثمان نے سیدنا عمر کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ممالک فتح کیے۔ دنیا اسلام میں سیدنا عثمان سے بڑا حکمران پیدا ہی نہیں ہوا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں فوجیں مشرق وسطیٰ تک پہنچیں، جبکہ سیدنا عثمان کے زمانے میں سارا افریقہ فتح ہو چکا تھا۔ روس، چین اور یورپ کے دروازوں پر دستک دی جا رہی تھی، اور وہ سیدنا عثمان ہی کا زمانہ تھا، اور وہ سیدنا عثمان ہی کا وہ کمانڈر تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس سمندر کے پیچھے بھی کوئی مخلوق رہتی ہے تو میں رب کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دوں۔ یعنی خشکی پر تو اسلام ہی کی حکمرانی ہے۔ اب کوئی علاقہ نظر نہیں آتا کہ جہاں اسلام کا پرچم نہ لہرایا ہو۔ آپ نے بے شمار فتوحات سمیٹیں، جیسے کہ فتح افریقہ، اسپین پر حملہ کیا، فتح قبرص، فتح تبرستان، ایک عظیم الشان بحری جنگ
جو رومیوں کے خلاف 31 ہجری میں قیصر روم نے ایک عظیم الشان جنگی بیڑا جس میں تقریباً 500 جہاز شامل تھے مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن امیر البحر عبداللہ بن ابی سرح نے رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اپنے اسلامی بیڑے کو آگے بڑھایا اور سطح سمندر پر دونوں آپس میں مل گئے۔ خون ریز جنگ شروع ہوئی اور بے شمار رومی مارے گئے۔ مسلمان بھی بہت سے شہید ہوئے، لیکن ان کے استقلال اور شجاعت نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے اور ان کی بہت تھوڑی تعداد زندہ بچی۔ خود قسطنطین اس معرکے میں زخمی ہوا اور اسلامی بیڑا اپنی بندرگاہ میں واپس آیا۔ ان فتوحات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا عثمان کی خلافت کی کامیابی اور کامرانی، اور یہ کہ آپ نے کیسے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ رکھی تھی کہ جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک اسلامی پرچم بلند کر دیا۔ سیدنا عثمان کے دور میں اسلامی مملکت کی سرحدیں بہت دور تک پھیل چکی تھیں اور کفر کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، چنانچہ کفر کو یہ کیفیت قطعاً برداشت نہیں تھی، لیکن مقابلہ کرنے کی بھی ان کے پاس ہمت نہیں تھی۔ اب کریں تو کیا کریں؟ ایسی حالت میں سازشیں اور مکر ہی رہ جاتا ہے، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ لہٰذا اس چال کو استعمال کرتے ہوئے سیدنا عثمان کے خلاف سازشیں شروع کی گئیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کیا گیا جو ان سازشوں میں ان کے مددگار بھی بن سکیں اور ان سازشوں کو قبول بھی کر لیں۔ چنانچہ قریشیوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ حکومت پر سب سے زیادہ حق تمہارا ہے، تمہارا حق چھین کر دوسروں کو دیا جا رہا ہے، جو کہ تم پر ظلم ہے۔ انسان لالچی اور کمزور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس سوچ کے اسیر بن گئے اور ان سازشوں کے آلہ کار بن گئے اور لوگوں کو اپنی مظلومیت کی داستانیں سنانے لگے اور لوگوں میں فتنہ برپا کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں پرفتن لوگ پیدا ہو گئے اور مصر ان سازشوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ایک یہودی نو مسلم عبداللہ بن سبا یہودی نے اپنی حیرت انگیز سازشانہ قوت سے مختلف فسادیوں کو ایک نقطے پر جمع کر دیا اور اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے مذہب کے اندر عجیب و غریب قسم کے نظریات گھڑے۔ کسی بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے یہودیوں نے ہمیشہ یہی چال چلی ہے کہ ان کے عقائد اور نظریات کو بگاڑ دو، خود ہی لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں گے، تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سازش کے تحت انہوں نے عیسائیت کو بھی نقصان پہنچایا اور اسی کا نشانہ مسلمان بنے، کہ جس کا نتیجہ 1400 سال سے ہم بھگتتے ہوئے آ رہے ہیں اور قیامت تک بھگتنا پڑے گا۔ سیدنا عثمان یوم شہادت کے روز ایک پاجامہ منگوا کر پہنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں پہنا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے آج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، ابو بکر اور عمر بھی ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں، صبر کرو، تم شام کو روزہ ہمارے پاس افطار کرو گے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اور بحالت تلاوت ہی شہید ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔